آپ کی نازوں سے پالا ہوا حسین آیا ہے۔ اللہ اکبر، محمد رسول کی دربار میں حاضر ہے اور فریاد کے اس معاملات سے آغاز فریاد شروع کر دیتے ہیں۔ سلام کے بعد امت کے شریروں کے حالات کو سنوایا گیا۔ لالا جان میرے لیے مدینے کو تنگ کرنے والے شریریں چاہتے ہیں کہ میں جلد سے جلد مدینہ چھوڑ دوں۔ لالا جان میں نے تو پہلے سے ہی آپ سے وعدہ کر لیا تھا اور لالا جان آپ کے مدینے کو چھوڑ کر جانے کی تو دل نہیں چاہتا، یہ تو میرے لیے جنت ہے، میں اس کیسے چھوڑ کر جاؤں۔ لالا جان آپ کا مدینہ چھوڑ رہا ہوں، لالا جان میرے لیے اس امتحان کے لیے دعا فرما دینا۔ اسی عالم میں ہم سگان مہربان لالا میرا اور تیرا حسین حاضر ہے اور شرف یابی چاہتا ہے کہ دیدار کروا دیا جائے۔ محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں فریاد رسے کہ لالا جان مجھے دیدار کروا دیا جائے۔ اسی حالت میں اتنی بے قراری تھی کہ اللہ اکبر، نیند خوابی عالم میں تر ہو جاتے ہیں، نیند خواب میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر محمد رسول اللہ کی زیارت کی شرف یابی بخشی۔ کس کا سوال تھا جس کو لعاب دہن سے پرورش دی گئی تھی، کیسے رد ہوتی؟ اللہ کے رسول نے دیدار فرما دیا اور نیند خوابی کے عالم میں محمد رسول اللہ کی زیارت ہو رہی ہے۔ لالا جان اپنے نواسے کے زلفوں کو چوم رہے ہیں، کبھی پیشانی کو چوم رہے ہیں، ہر طرف سے بوسہ دیا جا رہا ہے۔ لالا جان ہر کو چوم رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں حسین تم کو لالا کی دین کو زندگی دینی ہے اور ڈوبتی ہوئی کشتی کو کنارے لگانا ہے۔ لالا جان کے اس دین کے تحفظ کے لیے تم کو گھر بار سمیت شہید ہونا ہے۔ سارا کا پروگرام بتایا گیا۔ ننھی علی اصغر کی شہادت کی جگہ بتائی گئی، علی اکبر کی لاشیں کی اس جگہ پر گھوڑوں کو چلانے والے صفوں کو بتایا گیا، آپ کے جسم مبارک سے جس سر اقدس کو الگ کرنے کی جگہ بتائی گئی، آپ پر جھیلتی ہوئی تلواروں کی مالش کی نشاندہی کروا سارا کا سارا نقشہ کھینچ کر ان کو دکھایا گیا۔ اس تارے کے نقشے کی علامتوں پر بھی حسین قربانی دینے کے لیے تیار ہے، اپنے بال بچوں کو سمیت شہادت کا جان نوش فرمانے کے لیے تیار ہے۔ لالا جان میری حالت ذات پر رحم فرمائیے۔ لالا جان جب آپ کے کندھوں پر سوار تھا، لوگوں نے کہا تھا کہ کتنی اچھی سواری ہے، تو آپ کی بارگاہ سے آواز آئی تھی سوار بھی تو بہت اچھا ہے۔ لالا جان آج حسین چھوڑ کر جا رہا ہے، لالا جان آج مدینے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ میرے بچپن میں آپ کو میری شہادت کی جب اطلاع ملی تھی تو آپ کے اشک جاری ہو گئے تھے، آپ روتے رہے تھے۔ لالا جان اے میرے آقا و مولا، تیرے فریاد کرنے فریادوں کی فریاد سننے والے لالا جان آج حسین مدینہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ میرے لالا جان مجھے اپنے پاس رکھ لو، اپنے مقدس مزار میں تھوڑی سی جگہ عطا فرماتے جانا۔ لالا جان میں اپنی اسی آغوش میں رہنا چاہتا ہوں، اسی طرح سے آپ کے چہرے پر کی دیدار پر تجلیات کو پانا چاہتا ہوں۔ شیر خدا کے شیر اپنے امتحان کی تیاری کرو۔ محمد رسول اللہ کا جواب تھا اور سوال تھا ہر طرح سے بڑھ کر آسان میں آ گیا اور وہ کہنے لگے کہ تیاری کرو اے شہزادے حسین۔ امام علی مقام کی بارگاہ سے حکم تھا، تیاری کیسے ہوتی؟ اللہ اکبر، اے نوجوانان جنت کے سردار، تمہیں تیاری بھی ایسی کرنی ہے۔ وہاں دلہا بنوایا گیا۔ اللہ اکبر، حور و ملائکہ امام الانبیاء کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں، یہ نور والی مجلس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اسے کہاں تک قلم بند کر بیان کیا جا سکتا ہے عزیزو؟ میرے اہل بیت اطہار شدت پیاس سے تڑپ رہی ہوں گے، لیکن اے میرے حسین تجھے اس نہر سے پانی بھی نہیں پینا، یہ فرات کو بند کر دی جائے گی، ان پر روک دیا جائے گا۔ میرے سکینہ کو پیاس کی شدت بے تاب کرے گی۔ اے حسین تمہیں امتحان دینا ہے۔ یہ ہر طرح سے نشاندہی کروانے کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہزادے امام حسین علیہ السلام کو حکم فرما دیتے ہیں، حسین تیرا لالا قیامت کے دن خدا تعالیٰ کے حضور میں تیری قربانیاں پیش کر کر امت کی بخشش طلب کرے گا۔ اللہ ہماری بخشش کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو پیش کر کر ہماری بخشش طلب کریں گے۔ اللہ اکبر، انجان مت بنیے عزیزو، انجان مت بنیے۔ پیارے آقا کے ارشادات ہیں حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین شاہ بھی ہے، حسین بادشاہ بھی کہا گیا، حسین تیرا خون میرا خون ہے، حسین تیرا گوشت میرا گوشت ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، تیرا نور میرا نور ہے۔ حسین تم مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ حسین تیرے نانا تجھ سے دور نہیں ہوگا، وہ ہر مقام پر تیرے ساتھ ہوگا، تیری رہنمائی کرے گا اور تیرا امتحان کا مشاہدہ کرے گا۔ میرے لال حسین تیرا نانا کا منصب تمام کائنات سے بلند والا ہے اور یہ منصب شہادت جو ہمیں تیری طرف سے ملے گی، یہ بھی کائنات کا عظیم مرتبہ ہوگا، عظیم منصب ہوگا۔ میرے پیارے حسین ایک بار میدان کربلا کا پھر اچھی طرح سے نظارہ کر لو۔ الوداع کہتے ہوئے امام علی مقام نے اپنے ننھے شہزادے امام علی مقام سے شہرا کو ہر طرح سے نظارہ کرا لے۔ اسے خوب اچھی طرح دیکھ لو، یہاں تیری علی اکبر کو ذبح کرنے کی جگہ ہے، پھر نشاندہی کروائی جائے۔ ان صبر کی علامتوں کو سلام ہو، کروڑوں سلام ہو۔ کیسی قربانیاں تھی، ابھی قربان نہیں ہوئے تو لالا جان نے نقشہ کھینچ کر بتوا دیا۔ حسین آپ کی عظمت پہ لاکھوں سلام۔
हमारा कुर्बान, माँ बाप कुर्बान, कैसी कुर्बानियां देकर हमको दीन दिया है आपने। अल्लाह अकबर। मेरे मजलूम अब जाओ, पहले बेटे आप तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लाला जान ने बड़ी तसल्लियाना मुशफ़क़ाना अंदाज में आपको सब्र की दावत के साथ तालीम हिदायत फरमा दी और नींद का भी ताला टूट जाता है। आप कब्र अनवर को कदमों से बुसा देते हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह के रोज़े अनवर से निकल जाते हैं। पहले बेत अतार की तैयारी का मुद्दा था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारे वालों, इन तमाम चीज़ों में एक चीज़ आप नोट करने की बहुत अहमियत भी है हमारी उम्मत की बख्शिश के लिए, हमारे लिए, हम उम्मती हैं आका की। तो क्या हया, क्या सूरत से आका की बारगाह में उम्मती होने का पैगाम देंगे? कैसे कहलाएंगे हम झूठे हैं, हम एक दूसरे की गीबत करते फिरते हैं, कैसे इसका मर्तबा घटाएंगे? हमारी आदत बन गई। हम माँ बाप का एहतराम नहीं करते और वो हुसैन होने का दावा कर रहे हैं। हमारे अंदर कितनी बुरी बुरी करतूतें हो गई। कैसे हम मौला हुसैन की बारगाह में चेहरा दिखाएंगे? कैसे रसूलुल्लाह की बारगाह में चेहरा दिखाएंगे जो हमारे लिए अपने खानवादे के उस प्यारे शहजादे को कुर्बानी देकर हमारी तरफ मग़फ़िरत मांगने वाले आका, उनकी बारगाह में कैसे पेश होंगे अजीजों? इससे अपने अंदर वो तब्दीली लाइए जिसकी आपको सख्त जरूरत है। वो इम्तिहान गाह से पहले अपने आप को उस इम्तिहान के लिए तैयार कीजिए कि हमको क्या इम्तिहान की तैयारी करनी है, हमारा इम्तिहान कैसा होगा, वो पर्चा कैसा होगा, उस पर्चे की कामयाबी के लिए हमको कैसी जिंदगी गुजारनी चाहिए, उस जिंदगी में तब्दीली लाइए। खुदारा क़यामत अहले बैत की तैयारी का, क़यामत सुग़रा का मंजर पेश कर रही थी। इमाम अली ख़ान तमाम तर हालात देखकर अपने हुजरे की तरफ आए। हुजरे की तरफ आना था कि तमाम अहल-ओ-इयाल ने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। उस मासूम बच्ची सुग़रा जो बीमारी की हालत में बेताब थी, चल फिर नहीं सकती थी, उन्होंने भी बाबा की बारगाह में, फूफी की बारगाह में, भाई की बारगाह में इल्तिजा पर इल्तिजा की कि भाईजान ये क्या हो रहा है, मुझे हुजरे से क्यों जुदा करने की सोच हो रही है, मैं भी मासूम हूँ, आपके खानवदी का चिराग हूँ, मुझे छोड़कर क्यों जाया जा रहा है। अम्मी भी बुर्खा पहन रही है, इल्तिजा कर रही है। मासूम बच्ची फरियाद थी कि कोई आलम का मामला था। हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों से अश्क जारी हो गए। इम्तिहान की तो मंजिल तय कर रहे थे हुसैन, और ऐसी इम्तिहान की मंजिल थी कि सुग़रा को भी तसल्ली दिलवाई गई। बेटी ने हर तरह से उस इम्तिहान करबला जाने के लिए कुछ ठहर कर बताना चाहा, मगर वो ठहर भी नहीं पाई, फिर गिर गई। यही इम्तिहान में आका मौला हुसैन ने अपनी बेटी को बड़ी शफ़क़ताना अंदाज में दावत दी और हुक्म फरमाया कि तुम नहीं आ सकोगी बेटी। भाई की बारगाह में इल्तिजा करने लगी, अली अकबर मुझे कैसे छोड़कर जा रहे हो? भाईजान आप मुझे अकेला छोड़कर जाओगे? अली असगर मेरा शहजादा है, मैं उसको नन्हे से बाहों में रहकर अपनी बुखार की तपिश को कम करूंगी, नहीं चल पा सकती थी। इमाम अली मुक़ाम के बारगाह में फरियाद पर फरियाद थी, इल्तिजा पर इल्तिजा थी। प्यारी सुग़रा बाप तेरे इस मुक़द्दस जज्बे को सलाम करता है, कदर करता है, मगर इस ताब में आप सफ़र की सोहबतें बर्दाश्त नहीं कर सकोगी, क्योंकि सब जानते थे उस अगर मुक़ाम के रास्ते उस वक्त में बहुत चटेल मैदान, बहुत धूप आलम, अगर कोई एक दरख्त दिख जाता तो यही मामला थे, कोई कुछ रास्ता मैसर नहीं था। इमाम अली मुक़ाम ने बड़ी सोचों के साथ मेरी शहजादी अपनी बेटी के बारगाह में बड़ी मोहब्बताना अंदाज में उनको छोड़ दिया गया। एक वक्त था कि उसमें मदीनतुर रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हुजरे में आया करते थे, उसे ताला बंद होने की तैयारियां हो गई। जाने बदर अगर बाबा की रज़ा है तो वो मैं रुक जाती हूँ, इंशाअल्लाह मैं तंदुरुस्त हो जाऊंगी तो अली अकबर के जरिए से फिर करबला के उस मुकाम पर आ जाऊंगी। बेटी से इमाम अली मुकाम से रिश्तेदार ने वादा फरमा लिया। अजीब बात है कि मदीने को बसाने वाले मदीना छोड़ कर जा रहे हैं। नाना जान ने अपने वो नूरी मखलूक के जरिए से मदीने को रोशनी बख्शी थी और वो मदीना छोड़ने के लिए तैयार हो गए। हजरत ज़ैनब का घर में रहना था, वो आज हुजरे बतूल फातिमा खाली हो गया है अजीजों। सुग़रा को भी हजरत के ज़ैनब के घर में छोड़ा गया, वो मुक़द्दस घर जिसमें अपनी हयात ज़ाहिरी में इमाम अल-अंबिया हर रोज़ तशरीफ लाते थे, वो घर को ताला बंद कर दिया गया। मदीना छूट जाता है। 4 शाबान मुअज़्ज़म 7 हिजरी को मदीना छोड़ने की तैयारी का मामला तय हुआ। मदीना रसूल के मक्की आगोश में सो रहे थे और इमाम अल-अंबिया का शहजादा जिसने मस्जिद नबवी शरीफ में नज़ूल अनवार खुदा हो रहा है, उस वक्त मदीना छोड़ने की तैयारी में है। इमाम अल-अंबिया की शहजादे ने अलविदा और इतादार दौलत अलविदा खुदा हाफिज़ नाना जान के बारगाह से पैगाम लेकर तमाम अपने अहल-ओ-याल को तमाम के लोगों को हुक्म फरमा दिया। मदीना छूटने के लिए सवारियां आगे बढ़ती हैं। आज से 60 साल पहले
चांद सनियातुल विदा की घाटियों से तुलू हुआ था और आज उस चांद का चांद उन्हीं घाटियों में गुरूब होने जा रहा है। हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना छोड़ देते हैं, लेकिन फिजा पर सुकून थी। तौअन आहिस्तन आहिस्तन सबकी गर्दन मुड़ी हुई थी। मदीना छूट जाता है, आंखें से ओझल हो जाता है। इमाम आली मुकाम से दुश्मना मदीना छोड़ देते हैं। कूफा वालों के कुतुब के बिना आखिर इंतजार की घड़ियां खत्म हो जाती है। रकीब खत्म होने के करीब है। ईरान की दारुल खिलाफत से कूफा के इमाम आली मुकाम के 120 खुतूत आए थे। अल्लाह अकबर, 120 खुतूत लिखे थे कूफियों ने कि इमाम आएंगे वरना हश्र का दिन होगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में सवाल करेंगे कि इस जालिम के हवाले इमाम हुसैन ने कर दिया, हमारी रहनुमाई नहीं फरमाएंगे। इमाम आली मुकाम ने कहा जाहिर पर फतवा लगता है, शरीयत का फतवा तो जाहिर पर लग रहा है, तो वादा फरमा लिया और वादा फरमा करके कहा कि पहले वहाँ के हालात के आगाही के लिए हम हजरत मुस्लिम को रवाना करेंगे। और उन्होंने बाकायदा वही प्रोग्राम के तहत हजरत मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला को कूफा के हालात की आगाही के लिए रवाना किया। और मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला ने एक रात दिन करते हुए जल्द से जल्द कूफा पहुंचे और वहाँ के आगाही हालात को हासिल किया। सब लोग इमाम आली मुकाम की बैत मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला के हाथ पर फरमाई। तमाम कूफी लोग इमाम अली जो खुतूत लिखे थे उसमें सब थे वो बैत करने में इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला के हाथ पर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बैत फरमाई। और सब इमाम अली मुकाम की बारगाह में नारे तकबीर बुलंद करने लगे। मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला का इस्तेमाल हुआ। आपको हर तरह से इस्तेमाल के साथ आपके लिए बाहें बिछा दी गई। उस दरमियान में जो वाक़या हुआ वो ये था कि हजरत मुस्लिम जब रवाना सफर हो रहे थे तो दोनों बच्चे हजरत मोहम्मद और इब्राहिम आपके शहजादे आपके घोड़े को चिमट जाते हैं। और वो चिमटना था, सवाल ये बन गया कि उनको इस सवारी पर ले जाने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि आका मौला हुसैन का हुक्म था। हजरत मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला को कहने लगे, है मुस्लिम, ये जो शहजादे हैं इनकी इस बेचैनी और इज़्तिराबी को मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, क्योंकि सुहरा की याद मुझे बहुत सताती है। ये मासूम बच्चे परेशान हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, खौफजदा हो जाएंगे। इनको भी साथ इनका हुक्म था, आका मौला हुसैन का हुक्म था। इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला ने उन दोनों बच्चों को भी सवारी पर बिठा लिया। वो सवारी के आलम में जाने से पहले वादा किए थे, बच्चों मैं आप लोगों के लिए पैगाम दे रहा हूँ, सबक ही इसमें। ये वादा क्या था? बाबा जान आपसे कभी खाना नहीं मांगे, पानी नहीं मांगे, पैर दुखेंगे तो सवारी नहीं मांगे। अल्लाह अकबर, हक तो अदा किया है अहले बैत अतार की खानवादे के मासूम बच्चों ने। अल्लाह 4-5 साल की मुद्दत के मासूम बच्चे वालिद से जो वादा किया था उसकी तकमील के आगे आपको वाक़यात मिले, उसको हक अदा करके भी बता दिया मासूम। हम भी वही तालीम के लिए इस वाक़यात को दोहरा रहे हैं। तो ये नहीं है कि इनकी बात से कोई मनगढ़ंत कहानी किस्सा सुनाया जा रहा कि इमाम आली मुकाम के खानवादे के उस मासूम बच्चों ने वादा किया था कि अब्बा जान आपको नहीं सताएंगे, कभी खाना नहीं मांगेंगे, कभी सही सवारी नहीं मांगेंगे, जो हुक्म होगा वैसे ही चलेंगे, मगर आपसे जुदा नहीं होना चाहते। अल्लाह अकबर, वही आलम में आप भी सवार हो गए, सवारी को आगे बढ़वा दिया गया। दोनों बच्चों को लेकर एक रात दिन एक करते हुए इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला कूफा पहुंच जाते हैं। इमाम मुस्लिम की रवानगी की जैसे ही आमद हुई, तमाम कूफा में आग की तरह फैल गई कि मुस्लिम आ गए। और जिस इरादे से आए थे, खुतूत लिखे गए थे, बड़े बड़े रुफ़क़ा के खुतूत थे, उसमें बड़े बड़े दानिश्वर आलिम मानने वालों के भी खुतूत थे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में सवाल किया गया था, आप नहीं अगर हमारी हिफाजत करेंगे तो कौन करेंगे? हमारे दीन के आप नहीं अगर अमीन बनेंगे तो कौन बनेंगे? इन तमाम चीजों को रखकर मुशाहिदा कर इमाम मुस्लिम को रवाना किया गया। और मासूम बच्चों के साथ वो मासूम बच्चे और इमाम मुस्लिम कूफा में पहुंचे और आपकी आमद आपने अपने शहजादों को साथ दी। ये भी एक खुशखुर्रम की हवा थी, एक खुशखुर्रम का लम्हा था कि अभी मासूम बच्चों के साथ भी आजमाइश हो रही है। अल्लाह ताला जिसको अगर आजमाइश के लिए चुन ले तो उसे कोई नहीं रोक सकता। अगर वो कज़ा तैयार है तो तैयार है। निकल गए और उस कज़ा की तरफ बढ़ने लगे। हजरत मुस्लिम जिस तरह से हुक्म था अपने शहजादों को लिए और रवाना हो गए। और गरम गरम देख के बगले जब सवारी को अपने लपेट में ले लेते, नन्हे बच्चे आंखों पर हाथ रख लेते, लेकिन कब तक वो सोहबतें बर्दाश्त की होगी उन्होंने। पहले के रास्ते की परेशानियों को कलम बंद किया ही नहीं जा सकता। अजीजों, अल्लाह वो जिसको रास्ता नसीब हो, अगर वो दूर दराज 1 से 200 किलोमीटर चले जाए, उसको जब तकलीफ पहुंचती है तो पता चलता है कि कितनी रास्ते में तकलीफ होती है। खाना नहीं है, एक तो घरबार छूट गया, माँ भी नहीं है, वालिद के साथ है, जो वालिद से वादा किया था उसको भी अदा करना है। अभी हम वादा दिलवाएंगे तो दूसरे दिन बच्चे भूल जाएंगे, ये हमारी आदत है।
یہ ہمارے اوصاف. مگر حضرت مسلم کے شہزادوں کی تعلیم کہاں تک ہے؟ محمد رسول اللہ کے نواسے کا دیدار کر کر وعدہ کیا تھا اور اپنے والد سے وعدہ کیا تھا جو کانوانے کی دشمن چراغ ہے. اللہ اکبر، ان کو چھوڑا گیا ہے کہ رہنمائی آپ کی ہوگی اور ہم یہاں سے روانہ ہوں گے. حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں کے حالات کو دیکھا اور امام علی مقام کے نام خط روانہ فرما دیا. اللہ اکبر، یہ تو تمام صحبتوں کی بات تھی. حضرت امام مسلم نے دیکھا کہ سب لوگ بیعت کر رہے ہیں، یہاں کے حالات سب بہتر اچھے ہیں. تمام کوفہ امام حسین کی بیعت قبول فرما لیا. اب مستعد نہیں رہا تو آپ نے کہا کہ ٹھہرے امام، یہاں کے حالات درست ہیں، سب لوگ آپ کے نام کی بیعت کر رہے ہیں، سب آپ کی تعریف میں اللہ اکبر نعرہ بلند ہو رہا ہے، آپ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے. امام جلد سے جلد آپ کوفہ کو روانہ ہو جائیے. امام مسلم کے جیسے ہی خط روانہ ہوا، یزید کے جاسوس اور یزید کے جاسوسوں نے جا کر یزید کو کوفہ کے حالات سے مطالعہ کیا. وہاں مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کے نام کی بیعت لینے کے ذریعے سے سارے کوفے کو بدل دیا. اور وہ لوگ بغیر کوئی سوچ سے سمجھے تم کو گالیاں بک رہے ہیں اور وہ تم کو برا کہہ رہے ہیں، تم کو بہت بڑی لعنتوں کے ساتھ پکار رہے ہیں. جاسوسوں کی اطلاع سن کر یزید کا رنگ اڑ گیا، پریشان ہو گیا. ہو یزید پریشان ہو گیا اور پریشان ہو کر اسی وقت اس نے اپنے ایک سردار وزیر کو بلوایا اور یزید اور سردار یہودی تھا، وہ دونوں بلوا کر مشورہ کرنے لگا کہ کوفہ کے حالات بدل گئے اور وہاں کے حالات بدلنے کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ آئے ہیں اور کہنے لگے کہ وہاں مسلم آ گئے اور انہوں نے امام مسلم حسین علیہ السلام کے نام کی بیعت دے لی، سارا کا کوفہ بدل گیا. یہودی سرجوڑ کہتا ہے کئی کو پریشان ہو گئی، اب بھی ان کے اوپر دولت کے خزانے کھول تو بدل جائیں گے. اس کو معلوم تھا یہ بھی ان جیسا تھا نا، ان کی سوچ رکھتا تھا، ان کے نسب کا تھا، حرامی تھا، اسلام کا دشمن تھا، بغل میں بیٹھ کر دین کا دشمنی کر رہا ہے. ایسے ہی تھا، ہمارے بھی بغلوں میں بیٹھ کر کرتے ہیں، ہمارے محافل میں آ کر بھی کرتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ ان کو ہدایت دے دے کہ اس حسین کی محبت رکھتے ہو دل میں کہ اگر وہ رکھتے ہیں تو ہماری جاسوسی بھی نہیں کریں گے، ہم کو بدنام بھی نہیں کریں گے. اللہ حق ہے تو پوچھ لے، اگر حق تھا تو پوچھ لیتا تھا. یہودی تھا، کہاں سے پوچھتا؟ حسین کے تعلق سے اس کے دل میں قدرت تھی، بخش تھا، عداوت تھی. یزید کو مشورہ دینے لگا. آج کی یزیدیات ایسے مشورہ بہت دیتے ہیں، کیسے بدنام کرتا ہے، سازش رچتے ہیں. اس نے بھی سازش رچی اور کہا پریشان مت ہوئیے، ان کے اوپر دولت کھول دو، یہ بک جائیں گے، بکاؤ مال ہے، میں ان کو جانتا ہوں اچھی طرح سے. یزید کہتا ہے ٹھیک ہے، پھر کیا کریں گے؟ یزید کہتا ہے اور سردار کہتا ہے ایک حکم نامہ بناؤ. وہاں کے جو گورنر ہے ان کو معذوری کا. یزید کا خط تھا ابن زیاد کے نام. اب یہ جو بیچ میں جو کارواں چل رہا تھا، یہ لوگ پہلے کہ یزید کو کچھ نہیں معلوم تھا، ابن زیاد اور اپنے ساتھ نے سب کچھ کر دیا. یزید اس سے ناواقف تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ، انہوں نے کرتوت بنا کر ایک قلم بنا لیا. تو میں نے کہا یزید کے نام ایک خط لکھا گیا ابن زیاد کو، جو وہاں کا گورنر نہیں تھا، وہاں کا گورنر نہیں تھا، وہ مغرور، وہ دوسری جگہ کا تھا. مگر اس نے اس کے اوپر دولت کے خزانے کھول دیے. اسے کہا گیا کہ رائے کی حکومت دی جائے گی، فلاں حکومت، فلاں باغات، فلاں سونے کے سب تیرے حوالے کر دیے جائیں گے، تو فوراً کوفہ کی طرف روانہ ہو جا. اب یزید کے ساتھ سردار نے جو لکھا تھا اس کی آنکھیں پھٹ گئی اور پریشان ہو گیا کہ اتنی دولت ملنے والی ہے، یہاں جائیں گے تو کیا ملے گا. فوراً وہ کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا، خط لکھا اور تیزی سے سفر ختم کرتا ہوا ابن زیاد کے پاس پہنچ گیا. ابن زیاد نعیم نے خط کھولا، تمام طرح سے خوشی کے بھاپ کے کھل گئے اور کوفہ میں داخل ہونے کے طریقے سوچنے لگا. دولت تھی وہاں پر، اب یہاں پر فیصلے ہو رہے ہیں. ایک طرف شیطان ہے ملعون اور ایک طرف رحمان ہے، اور رحمان کا ساتھ نہیں دیا، شیطان نے کروٹ لی اور شیطان کے حوالے ہو گیا. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. کوفہ کے لوگ انتظار میں تھے کہ امام علی مقام کے نام مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا ہے اور امام جلد سے جلد آنے والے ہیں. سب کو معلوم تھا کہ وہ اہل و یال آ رہے ہیں، اہل و یال. اگر امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کی یاد میں آنکھیں بچھائے ہوئے کوفی لوگ، ایک دن ایسا وقت آیا کہ بڑے بڑے اجتماع ہونے لگے، یزید کے خلاف گالیاں بکنے لگے، امام علی مقام کے حق میں نعرہ بازی ہو رہی ہے. حضرت مسلم کے گرد ہر وقت ہزاروں لوگوں کا مجمع جمع ہوتا، آپ کی ہدایتیں باتیں، آپ سے دین سیکھتے، شرع کے قوانین پوچھے جاتے، قرآن پڑھی جاتی، قرآن سنی جاتی. حضرت مسلم ہر لمحے دعوت کا کام کر رہے ہیں. نقاب پوش شیطان آنے کا لمحہ آ گیا. جو یزید نے ابن زیاد کے نام خط لکھا تھا، وہ تمام چیز سوچ کر کہ امام علی مقام دستار باندھ کر ایسی حالت میں آنے والے ہیں اور وہ تمام چیزیں دیکھ کر اپنے مقام سے بدل کر کوفہ کے آنے والے راستے سے کوفہ میں داخل ہو گیا. جو مکے سے آ رہا تھا قافلہ
وہ راستے سے کوفہ میں داخل ہو گیا اور لوگ یہ دیکھ کے پریشان ہو گئے کہ امام آئے استقبال کے لیے، آنکھیں بچھائی تھی اور وہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے اندر چلے گئے۔ نقاب پوش دور دیکھنا چاہتے تھے، نقاب پوش شیطان دکھ گیا۔ لوگ حیران ہو گئے، واپس آئے کہ امام کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ جلد سے جلد بکاؤ مان تھے، تھوڑی دیر میں بدل گئے اور کہنے لگے کہ امام کو دارالعمارت کوفہ کے دارالعمارت کے قریب آتے ابن زیاد زبان میں زبردستی مٹھاس پیدا کر کے ان سے قسم کی گفتگو کرتا ہے۔ ہم کو جاننا ہے کہ وہاں کے حالات کیسے بدلے۔ کوفہ کے لوگ زیر نقاب دور تھے، دور تو نہیں تھا، شیطان ملعون آ گیا اور یہی حالات میں انہیں معلوم تھا کہ امام علیہ السلام ایرویان آ گئے، مگر کیسے امام کے لیے آ گئے اور اسی طرح کے معاملات دیکھے تھے کہ نعمان کی معذوری آ گئی۔ ابن زیاد کوفہ والوں کے بتانے کے بعد میں آ گیا ہوں، آگے بڑھتا ہے۔ نعمان پہلے ہی اس کے قریب کھڑے تھے اور انہیں یہ اندازہ لگانے میں کچھ دیر دشواری نہیں ہوئی۔ نعمان تھے وہاں کے گورنر، وہ صحابی رسول تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں میں سے غلام تھے۔ ان کو کہا گیا کہ ابن زیاد نے کہا کہ میں یزید کے نام تم کو خط لایا، تم کو معذوری نامہ دیا گیا، یعنی یہ گورنری سے تم کو ہٹایا جا رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے یزید کے لیے گاڑیاں بکنے والوں کا ساتھ دیا۔ حضرت مسلم کو کیوں اجازت دی، کیوں ان کو یہاں رہنے کے مقام دیا، کیوں ان کو اس طرح کی کھلی چھوٹ دی کہ وہ یزید کو گالیاں بکنے لگے؟ نعمان کہتے ہیں کہ میں نے اس طرح کی کوئی حرکتیں نہیں کی اور یہ اس طرح کی کوئی اجازت نہیں دی، مگر اہل بیت رسول اللہ کے لیے میں کوئی قدرت بھی نہیں رکھتا ہوں، ان سے لیے کوئی بخش بھی نہیں۔ وہ رسول اللہ کے اولاد ہے، رسول اللہ کے دین کی کام کر رہے ہیں، اسی غرض سے یہاں بلوائے گئے ہیں۔ حضرت نعمان کے اس الفاظات کو سن کر وہ آنکھ بولا ہو جاتا ہے۔ آپ کو بھی کہتا ہے کہ اگر تم محبت میں ان کی رہو گے تو تمہیں بہت نصیب ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر ان کی محبت میں موت ہے تو ٹھیک ہے، لگ رہا ہے۔ وہاں رہنے والے ساتھ رسول نہیں چھوڑے، یہاں رہنے والے ان کی تقسیم میں جڑ گئے۔ سما باد اللہ، سما باد اللہ، ان کو حق بتانے کے لیے ان کو ناحق پیش کرنے لگ گئے۔ نعمان سے زیادہ علم تھا ان کے پاس، نعمان سے زیادہ جانتے تھے وہ ان کو۔ اللہ اکبر، آپ بہت بیٹھ کر مشاہدہ کر سکتے ہیں اہل بیت سے محبت کا صاف مطلب یہ کہ تم امیر شام سے دشمن ہے۔ وہ کہنے لگے میں امیر شام کا دشمن نہیں ہوں، مگر اہل بیت رسول اللہ کا غدار بھی نہیں ہوں، میں اہل بیت رسول اللہ سے غداری نہیں کر سکتا، وجہ سے معذور کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، لگتا ہے الحمدللہ، میں آگے کیا حالات ہوں گے اس طرح سے مجھ سے اگر کہیں اہل بیت رسول اللہ پہ ظلم نہ ہو جائے جس سے میں رسول اللہ کی بارگاہ میں چہرہ کیسے دکھاؤں گا، اسی لیے الحمدللہ کہہ کر انہوں نے اس دربار کو چھوڑ دیا اور ٹھنڈی ہوا بھر کر بسرا کی اس تختوری کو ٹھوکر مار دی، لات مار دی۔ آپ کے چند شریش اپنی دولت کے لیے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ بسرا کی اس طاقتوں کو چھوڑ کر نکل گئے اور یہ خبر کوفہ کی گردش میں کرتے ہوئے پہنچ گئی کہ نعمان نے گورنری سے معذوری کا نامہ قبول کر لیا۔ وہ آنکھ کی طرح پھیل جاتی تھی، بکاؤ مان سے آج بھی بکاؤ مان ہے، یا ایک کام کرو کہ پورے محلے میں پھیل جاتی، اچھا کام کرے تو نہیں پھیلتی، اب اچھا کام ہے کتنے لوگ نہیں آئیں گے، پریشانی اور حالات سے تکلیف ہے۔ تو میں کوفیوں کا کردار یہی تھا کہ اس بات جو ہوتی ہے نعمان کے بغیر ابن زیاد کا بازار لگتا ہے۔ ابن زیاد نے کہا چھٹ میٹھی آواز میں میٹھے انداز میں بیان کرنے لگا اور کہنے لگا ابن زیاد یزید اچھا ہے، حق ہے، اور یہ کیا ہو رہا ہے، تم لوگ ایسے کیوں گئے؟ اگر کوئی بھی مسلم رضی اللہ عنہ کا ساتھ دے گا، ان کو کہیں بھی بسیرا دے گا، یعنی اپنے گھر میں جگہ دے گی، اس کے لیے موت مقرر ہے، اس کو قتل کر دیا جائے، اعلان کر دیا۔ اور امام مسلم کی پریشانی بڑھ گئی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہاں کے حالات سے آپ نے آگاہی حاصل کر کر امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا تھا، مگر یہ تو بکاؤ مار پہ چند نمونے بدل گئے۔ وہ پریشانی تھی، اپنی موت کی پریشانی نہیں تھی، موت تو طے ہے، تو طے ہے، وہ رسول اللہ کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار کھڑی تھی، مگر انہوں نے تو وہ پریشانی کے لیے اپنے اندر وہ بے چینی اور اضطرابی پیدا کر لی کہ جس نام کے لیے میں خط لکھا ہوں، جس کے لیے خط لکھا ہوں، ان کو کیا جواب ہوگا؟ اللہ، یہ بکاؤ مار تھوڑی دیر میں بدل گئے۔ کل تک یہ آنکھیں لگائے بیٹھے تھے آج دشمنی کا اعلان کریں، لیکن اب نمازوں کے بعد مسجد میں ٹھہرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا، لاکھوں کے لوگ بیٹھے تھے، ایک دم غائب ہو گئے۔ امام مسلم کو باقی تبدیلی دیکھ کر پریشانی سوچنے لگ گئے اور سوچتے ہی رہے کہ جب امام آئیں گے تو یہ لوگ اور اب بدل چکے ہیں، جب کہ حالات کیا ہوں گے، کیسے کروں، کوئی خاصی بھی نہیں ہے میرے ساتھ جس سے اس خط لکھا جائے۔ امام مسلم یہی حالت میں تھے کہ لیکن جب صبح ہوئی تو ان کے پاس ابن زیاد کا آدمی بلانے کے لیے آیا۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ کو ابن زیاد نے اپنے دربار میں بلایا اور وہاں کے ساتھ اس نے یہ کہا کہ چھوڑ دو حسین علیہ السلام کو، چھوڑ دو یہ سب کرتوتیں چھوڑ دو، کیوں تم نے بیعت لی؟ اس کے تو اوپر دولت کھو دی گئی تھی، وہ تو شریر بن کر آیا تھا، شیطان ملعون بن کر آیا تھا، ظلم کرنے کے انتہا سے آیا تھا، اس کو رائے کی حکومت وہ حاصل کرنی تھی، تختوری کے
اس کی آنکھوں میں اتنے بھر دیے تھے کہ اس کو ہلا کر دیا تھا. کہیں پر بھی اہل بیت رسول اللہ دکھائی دے رہے. مغرب کی نماز کا وقت ہے, کوفہ کے لوگ حضرت معمول مسجد میں آ رہے ہیں, وضو کر چکے, جماعت شروع ہونے والی کہ مسجد کے باہر کسی نے اعلان کر دیا کہ جو شخص امام مسلم کو اپنے پاس رکھے گا اسے قتل کر دیا جائے گا. کیونکہ آپ نے جب دربار میں گئے بے باک ہو کر اعلان کر دیا, کہا کہ اگر تجھے بھی جنگ کرنا ہے تو کر, مگر میں امام مسلم حسین کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. میرے کان والے کے چشمے چلا گئے وہ, میں ان کے ساتھ چھوڑ کر تیری ملعون طاقتوں میں کیوں آؤں گا؟ تو ہے کون؟ تو ہے کون؟ ہمارے نانا جان کے دین کے صدقے میں آنے والی خیرات ہے تم لوگ. تم ہے کون؟ یہ کہہ کر وہ خودداریت کے ساتھ جمع بندی کے ساتھ نکل گئے. جمع بندی کے ساتھ نکل رہا تھا, مسجد کے اندر آپ داخل ہوئے, اذان ہوئی, نماز کے لیے ہزاروں کے لوگ کھڑے تھے. جب سلام پھیرا تو کوئی بھی باقی نہیں تھے. ایک ضعیف آدمی دور بیٹھا ہوا نظر آیا, اللہ, جس کا نام خادی شریف تھا. وہ خادی شریف تصویر لیے آنکھیں بند کر التجا میں تھے کہ امام مسلم کی زیارت کریں, کیونکہ وہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر اہل بیت رسول اللہ کی خدمت کر وہ غلام اہل بیت ہونے کا جو آپ کو شرف ملا ہے اس کی حقانیت ادا کرنے کے لیے تیار تھے. قاضی شریف بھی صحابی رسول تھے, اللہ کے رسول کا دیدار کیا تھا, تو وہ بہر کے وہ محبت میں جڑے ہوئے تھے. بابا کی بارگاہ میں آئے, اے بابا یہ کیا ہوا؟ ابھی جماعت تو اتنے ہزاروں کے لوگوں کی تھی, جیسے ہی سلام پھیرا ساری کی ساری مسجد خالی ہو گئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہاں کیسے ہو؟ کیا زمین کھا گئی؟ کیا آسمان نکل گئی؟ قاضی شریف نے کہا نہیں بابا مسلم, ابھی یہ معاملہ ہوا کہ آپ جیسے ہی جماعت بنانے والے تھے, ازاں کے بعد یہ اعلان ہوا کہ آپ کو جو بھی سہارا دے گی اسے قتل کر دیا جائے. قتل کے خوف سے ساری کوفی بھاگ گئے. آپ کیوں بیٹھے بابا, آپ کو موت کا خوف نہیں ہے؟ وہ کہنے لگے کہ میں رسول اللہ کا خادم ہوں, موت کیا چھوڑے گی. اللہ اکبر, جا کر تو انہیں سے ملنا ہے, یہی التجا بھی, یہی تمنا میں بیٹھا ہوں, کیا ڈروں گا ان کی موت سے. میں نے بڑی تمناؤں کے ساتھ التجا کے ساتھ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خادی شریف نے اپنے گھر پر دعوت دی اور وہاں پر لے کے گئے. حضرت خادی شریف اپنے دربار میں جب ان کو پیش کیا گیا, پیش کرنے کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ہانی جو بزرگ تھے وہ جب دربار رسالت کے اس پیغام کے ساتھ ان کو دربار سے اپنے گھر میں لے گئے, وہاں کافی گفتگو ہوئی, کافی ان کے ساتھ تسلیانہ مشفقانہ انداز میں ان کو تعلیم دی گئی. اور میں اسی ارادے یہاں پیچھے رہ گیا تھا کہ اپنے ساتھ آپ کو لے جاؤں گا, اور آپ کے بچے کسی دوسرے گھر میں ہیں. آپ حضرت ہانی کو بلا کر فرمایا بابا میرے ساتھ 2 بچے آئے ہیں, وہ خادی شریف کے گھر میں تھے, ان کو بھی ہمارے گھر لانا ہے. میں نے کہا حضرت ہانی دربار رسالت کے اس پیغام حق کو لے کر اپنے گھر پر گئے. ابن زیاد کو معلوم ہو گیا کہ حضرت ہانی نے ان کو جگہ اپنے گھر میں دی ہے, ان کو بلوایا جائے. حضرت ہانی کو بلوایا گیا, ان سے پوچھا گیا, بے باک ہو کر انہوں نے بھی کہا ہاں میرے گھر میں بچے مسلم کو میں نے رکھا ہے. کیوں رکھے, تم نے اعلان نہیں سنا؟ وہ کہنے لگے مجھے موت کا ڈر نہیں ہے. تو میں نے کہا ان کے جوابی پر دیکھ کر ان کے اوپر بھی ظلم کیے گئے, ان کو بھی خیر نصیب کر دی گئی. انہوں نے لبیک کہا. حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ حضرت ہانی کے اوپر ضرب چلائے گئے, ظلم کیا گیا, آپ نے ان کا گھر چھوڑ دیا. آرتی جوش یہی تھا کہ کوفہ والے ایک دم یہ نکلے کہ ضعیف ہانی کے اوپر یزید ابن زیاد نے ظلم کیا ہے, ایک دم واپس آ گئے لڑنے کے لیے. مگر جیسے ہی وہ آئے اور سامنے ہوئے کہ ان کے سامنے ایک درباری چھوٹا آیا اور کہنے لگا کچھ نہیں کرے ہانی کو. ابن زیاد کو غصہ آ گیا تھا, ایک آدھ ضرب لگا دیے, وہ اچھے ہیں, زندہ ہیں, حیات میں ختم نہیں ہوئے وغیرہ وغیرہ کے حالات سے وہ ان کو روک دیے. کوفی پھر بھاگ گئے. مسلم ہانی کا گھر چھوڑ دیتے ہیں. چھوڑنا ہی تھا کہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہی حضرت ہانی کو قید کر دیا گیا تھا, اور حضرت مسلم کی شہادت کا پس منظر سامنے آ جاتا ہے. ادھر حضرت مسلم چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں, اور جس طرح سے بھی ان کو بی بی اپنے شہزادوں کی فکر سے زیادہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی آمد کی فکر تھی. انشاءاللہ تعالیٰ اس واقعے کو انشاءاللہ میں کل کی مجلس میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ ہانی کے گھر سے کہاں پر گئے تھے. بی بی طوا جو ضعیفہ تھی وہ بھی غلام رسول تھی, ان کے گھر پر گئے تھے, اور وہاں انہوں نے اس کا بیٹا ایک تھا جو ابن زیاد کے سپہ سالار ہو گئے. جیسے نعمان کا جب دربار تھا وہاں کا خادم تھا, مگر اس کو بھی دولت کی لالچ تھی. ایک تو ایک ہوتا ہے کہیں پر ابن زیاد یزید کہیں پر بھی ہوتا ہے, گھروں میں بھی ہو گیا, ماں باپ کے دشمن بن کر ہو گئے, مسجد میں ہو گئے, مدرسے میں ہو گئے, کہیں بھی نہیں چھوٹا, محلے میں ہو گئے, کہیں کہیں تو بھی مل جاتا ہے. معصوم بن کے ملتا, بچہ جوان کوئی بھی نہیں بچا, کہیں تو بھی فطرت اپنی ماحول چھوڑ دیتی.
تو میں کل کی مجلس میں انشاءاللہ میں حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ان کے شہدادوں کی شہادت سناؤں گا.